آج ہم تاریخ کا دوسرا سبق تاریخ نویسی بھارتی روایت اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت قدیم بھارت میں آبا و اجداد کے کارناموں، دیوی دیوتاؤں سے متعلق روایات زبانی طور پر محفوظ کی جاتی تھی، کیونکہ قدیم دور میں انسان فن تحریر سے اور رسم الخط سے ناواقف تھا، اس لیے اپنے تاثرات، اپنے خیالات اور کارناموں کو تصاویر کے ذریعے یا زبانی طور پر محفوظ کرتا تھا۔ جیسے یہاں اجنتا کی گفاؤں میں بنائے گئے کچھ مجسمے ہیں، منادیر میں یا منادروں میں جو ہے اس پر بنائے گئے نقش و نگاریاں یا مجسمے یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے۔ 5000 سال قبل کی ہڑپا تہذیب میں فن تحریر موجود تھا، لیکن اسے پڑھنے میں آج تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جیسے یہاں پر کچھ تصاویر میں ہڑپا کے دور کے سکے جو ہے نظر آ رہے ہیں، ان سکوں پر موجود جو رسم الخط ہے اسے سمجھنے میں آج تک کامیابی نہیں ملی ہے، اس پر آج بھی جو ہے تحقیق جاری ہے۔ یہ ہڑپا کے تہذیب کے رسم الخط کی جو ہے ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ بھارت میں سب سے قدیم تحریری ادب سکوں، مورتیوں، مجسموں، تامرپٹ یعنی تانبے کی تختیاں اور کتبوں وغیرہ پر کندہ تحریر کی شکل میں موجود ہے۔ نیچے بھارت کی قدیم تحریر اپنشد، جو 4 وید ہیں اس میں سے ایک وید اپنشد ہے، یہ اس کی جو ہے پرانی قدیم تحریر ہے، اور ایک طرف جو ہے تانبے کی تختی پر کی گئی تحریر نظر آ رہی ہے۔ یہ قدیم تحریریں ہمیں اس قسم کے جو ہے تانبے کی تختیوں پر یا پھر جو ہے درخت کے پتوں پر وغیرہ جو ہے تحریر کی جاتی تھی۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے دور کے سکوں پر جو ہے تحریر ہے، یہ سکوں پر تحریر آج بھی جو ہے اسے جاننے میں، سمجھنے میں انسان قاصر ہے، اس پر آج بھی جو ہے تحقیق جاری ہے کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں کچھ چاندی کی تختیاں اور سونے کے سکے نظر آ رہے ہیں، ان تصاویر پر کچھ سکوں پر کچھ تصاویر بنائی گئی ہیں، ان تصاویر کے ذریعے ہمیں اس دور کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ موریہ سمراٹ اشوک کے زمانے سے یعنی 3 صدی قبل مسیح میں بھارت میں فن تحریر کا آغاز ہوا۔ یہاں اشوک کا پتھر پر فرمان شاہی، یہ گرنار گجرات میں ہے، یعنی اشوک کے دور میں اگر عوام تک کوئی پیغام پہنچانا ہوتا یا کوئی فرمان جاری کیا جاتا تو اسے پتھروں پر کندہ کر کے چوراہوں پر جو ہے رکھ دیا جاتا تھا تاکہ عوام اسے پڑھ لے۔ اس وقت سے فن تحریر کا آغاز ہوا۔ ایک طرف یہاں پر جو ہے یہ اشوک کے دور کے پتھروں پر فرمانے جو شاہی تھے وہ آج بھی جو ہے گرنار یعنی گجرات میں جو ہے اسے رکھا گیا ہے۔ اشوک کے دور کا کندھار جو ہے یہ افغانستان میں ہے، زو زبانی پتھر کا کتبہ ہے۔ اشوکا کے ستون ویشالی یعنی بہار میں اور گوتم بدھ سانچی مدھیہ پردیش اشوک، یہ عمارتیں ہمیں اس زمانے کی تاریخ اور حالات کا پتہ بتاتی ہیں۔ ان عمارتوں کے ذریعے ہم اس دور کی تاریخ، سماجی حالات، سیاسی حالات،
ان سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ قدیم بھارت کا ادب یعنی تحریری ماخذ۔ قدیم بھارت کے تحریری ماخذ کیا ہیں؟ تو پران اور دیگر مذہبی کتابیں، رامائن اور مہابھارت جیسی رزمیہ نظمیں، جین مذہب اور بدھ مذہب کی کتابیں، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے، یہ قدیم بھارت کے تحریری ماخذ ہیں۔ قدیم تحریری ماخذ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ہمیں قدیم تحریری ماخذ سے مخصوص عہد میں راجاؤں کا شجرہ، سیاسی تبدیلی اور حکومت کے نظام کی معلومات ملتی ہے۔ قدیم تحریری ماخذ سے ہمیں اس دور کا یا اس عہد کا سماجی ڈھانچہ، موسم اور قدرتی آفات کا پتہ چلتا ہے۔ قدیم تحریری ماخذ سے اس زمانے کی سماجی، اقتصادی، سیاسی، مذہبی اور تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ بان بھٹ کی سنسکرت نظم ہرشچرت، یہ 7ویں صدی عیسوی کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہرشچرت جو ہے، یہ جو سنسکرت کی نظم ہے، اس میں ہمیں 7ویں صدی عیسوی میں جو لوگوں کی زندگی ہے، وہ زندگی کا پتہ جو ہے اس کتاب میں، اس نظم کی صورت میں اسے لکھا گیا ہے۔ کلہن، اس نے 12ویں صدی کے کشمیر کی تاریخ پر مبنی کتاب راجا ترنگنی لکھی۔ اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ تاریخ نویسی کس طرح سائنسی نوعیت یعنی قسم کی ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں سکوں، کندہ تحریروں، قدیم عمارتوں کی باقیات، شاہی گھرانوں کے مصدقہ اندراجات اور مقامی روایات کا مطالعہ کر کے یہ کتاب جو ہے راجا ترنگنی کلہن نے لکھی۔ اسے سمجھ لیجئے۔ سوہ گوڑا تامرپٹ، اتر پردیش کے ضلع گورکھپور میں برہمی رسم الخط میں تحریر کردہ ایک تامرپٹ ملا ہے، جو اوپر جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اس تامرپٹ پر درخت، پہاڑ، اناج کے گودام، 4 ستونوں پر کھڑی 2 منزلہ عمارت کے نشانات کندہ ہیں۔ ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ گودام کے اناج کو احتیاط سے استعمال کرنے اور قحط کے زمانے میں کس طرح حالات سے نپٹنے کی خاطر احتیاطی اقدامات پر مشتمل ہوگا۔ عہد وسطیٰ میں تاریخ نویسی۔ ہندوستانی مورخ ضیاء الدین برنی، ابتدائی حالات نامعلوم ہیں۔ قیاس ہے کہ گنگا و جمنا کے دوآبے کا ایک قدیم شہر برن یعنی بلند شہر، ان کا مولد یعنی 1258 تھا۔ اسی نسبت سے یہ برنی کہلائے۔ والد اور چچا سلطنت دہلی کے عمائد سے تھے۔ علاء الدین خلجی کے عہد میں سنِ شعور میں قدم رکھا۔ 17 سال سلطان محمد بن تغلق کے دربار سے وابستہ رہے۔ فیروز شاہ تغلق کے دور میں معتوب ہوئے۔ زندگی کے باقی ایام قید و بند میں گزرے۔ مشہور ترین اور لافانی تصنیف تاریخ فیروز شاہی ہے، جو آغاز عہد بلبن یعنی 1266 سے سلطان فیروز شاہ کے ابتدائی دور 1358 تک کی نہایت مستند و معتبر تاریخ مانی جاتی ہے۔ دیگر اہم تصانیف ضیاء الدین برنی کے فتاوی جہاں داری، نعمت محمدی اور اخبار برمکیاں، یہ ان کے اہم تصانیف ہیں۔ یہ ان کا مزار ہے ضیاء الدین برنی کا، جن کی وفات 1357 میں ہوئی۔ تاریخ فیروز شاہی یہ ضیاء الدین برنی کی کتاب کا صفحہ ہے جو نظر آ رہا ہے، اور ادھر جو ہے ان کی مزار ہے۔
عہد وسطیٰ میں بھارت میں مسلم حکمرانوں کے درباری تاریخ نویسیوں پر عربی اور فارسی کے اثرات غالب تھے۔ ضیاء الدین برنی اس دور کے اہم مورخ تھے۔ تاریخ فیروز شاہی نامی کتاب میں انہوں نے تاریخ نویسی کے مقاصد کی وضاحت کی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ تاریخ میں حکمرانوں کے کارناموں اور فلاحی کاموں کو ہی بیان کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں حکمرانوں کی خامیوں اور غلط پالیسیوں پر بھی تنقید کرنی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس دور کے عالموں، عظیم شخصیات، ادبا، صوفیوں اور سنتوں کے تہذیبی زندگی کے اثرات کو بھی تاریخ میں بیان کرنا چاہیے۔ یہ ضیاء الدین برنی کے خیالات تھے، ان کے تاثرات تھے۔ عہد وسطیٰ کے مسلم تاریخ نویسیوں کی مرتب کردہ تاریخ میں مغل حکمرانوں کی تعریف و ستائش اور ان سے وفاداری کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ نویسیوں کے بیان میں نظم کے مناسب اقتباسات اور خوبصورت تصاویر کو شامل کرنے کا سلسلہ اسی دور میں شروع ہوا۔ بابر، سوانح حیات، تذکرہ بابری، اس میں اس کی لڑی ہوئی جنگوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تذکرہ بابری میں بابر کی لڑی ہوئی جنگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، ان علاقوں اور شہروں کا ذکر ہے جن علاقوں کا سفر بابر نے کیا۔ مقامی معاشی نظام، رسم و رواج اور نباتات وغیرہ کا ذکر بھی تذکرہ بابری میں کیا گیا ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر، پیدائش 1483 اور وفات 1530، ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی تھا۔ انہیں ماں پیار سے بابر یعنی شیر کہتی تھی۔ اس کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ ترکستان کا حاکم تھا۔ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں قتلگ نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس طرح اس کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون تھا۔ 12 برس کا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 برس تک پریشان رہا۔ کبھی تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ بالآخر 1504 میں بلخ اور کابل کا حاکم بن گیا۔ یہاں سے اس نے ہندوستان کی طرف اپنے مقبوضات کو پھیلانا شروع کیا۔ یہ نیچے بابر کی تصاویر ہیں۔ ابو الفضل ابن مبارک کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں سے ایک یہ بھی رتن تھا۔ 1572 میں اپنے بھائی فیضی کے ساتھ دربار اکبری میں باریاب ہوا۔ آہستہ آہستہ تقریب شاہی حاصل کر لیا، یہاں تک کہ صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہوا۔ 1600 میں منصب 4000 پر فائز ہوا۔ شہزادہ سلیم جہانگیر کا خیال تھا کہ ابو الفضل اس کے بیٹے خسرو کو ولیعہد بنانا چاہتا ہے، چنانچہ اس کے اشارے پر راجہ نرسنگھ دیو نے اسے اس وقت قتل کر دیا جب وہ دکن لوٹ رہا تھا۔ اپنے وقت کا علامہ اور بلند پایہ مصنف تھا، علامی تخلص رکھتا تھا، آزاد خیال فلسفی تھا۔ علماء اسے دوہریہ سمجھتے تھے۔ اکبر کے دین الہی کے اجرا کا سبب اسی کو گردانا جاتا ہے۔ اکبر نامہ اور آئین اکبری مشہور تصانیف ہیں۔ اس کے خطوط کا مجموعہ مکتوب علامی فارسی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔
شیخ ابو الفضل علامی شیخ مبارک ناگوری کے بیٹے اور ابو الفضل فیضی کے چھوٹے بھائی تھے۔ اکبر نامہ ابو الفضل تاریخ نویسی کی تجزیاتی طریقے کے نقطہ نظر سے ابو الفضل کی کتاب اکبر نامے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تصدیق شدہ اندراجات کے ذریعے تاریخی دستاویزات کی معلومات جمع کرنا، حاصل شدہ معلومات کی صداقت کی جانچ کرنا، مفروضات یعنی قیاس آرائیاں سے خالی اور حقیقت پسندانہ تاریخ کی تحقیقی طریقے کو ابو الفضل نے اپنایا تھا۔ نیچے کچھ تصاویر ہیں جو ابو الفضل کی جو اکبر نامہ ہے وہ اکبر نامہ سے کچھ تصاویر اس میں لی گئی ہیں۔ مسلم مورخین اور ان کی تصانیف جن سے ہمیں عہد وسطیٰ کی اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ عہد وسطیٰ کے بھارت میں مسلم مورخین کی کتابیں: امیر تیمور نے تزکیہ تیموری لکھی، حسن نظامی نے تاج المعاصر لکھی، ابو الفضل نے اکبر نامہ لکھی، یحییٰ بن احمد سرہندی نے تاریخ مبارک شاہی لکھی۔ یہ عہد وسطیٰ کے بھارت میں مسلم مورخین کی کتابیں تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں عہد وسطیٰ کے ایشیا کے ایک مشہور مورخ اور مفکر جن کا نام ابو ریحان البیرونی تھا؟ انہوں نے چاند گہن کا مشاہدہ کر کے معلومات لکھی اور جنتری کے بارے میں بھی کتاب لکھی۔ ان کی پیدائش 4 ستمبر 973 سن عیسوی ہے، جبکہ ان کی وفات 9 دسمبر 1048 سن عیسوی ہے۔ محمود غزنوی کے پہلے حملے کے وقت غزنوی کے ساتھ آئے، پورے بھارت کا سفر کیا اور برہمنوں سے سنسکرت سیکھی اور بھارتی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب الہند میں اس وقت کے بھارت کے حالات کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے سنسکرت کتابوں پتنجلی، سانکھیہ وغیرہ کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے تقریباً 150 کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج ان کی صرف 27 کتابیں دستیاب ہیں۔ کتاب الہند میں درج ذیل خیالات کا اظہار کیا گیا ہے: تعلیم یافتہ ہندو کا ایک خدا پر یقین، مورتی پوجا کے قائل تھے، بھارت میں رسم ستی بچپن کی شادی کا رواج تھا، بھارت کی زبانوں، تہوار، فلسفے، سماجی اور سیاسی زندگی کے احوال ابو ریحان البیرونی نے اپنی کتاب الہند میں درج کی ہیں۔ بخر ادب: بخر یہ لفظ فارسی زبان سے لیا گیا ہے، جس سے مراد خبر، حقیقت، سوانح یا تاریخ کے ہوتے ہیں۔ 1760 سن عیسوی تا 1850 کے درمیان تقریباً 200 بخر لکھے گئے۔ بخر میں بہادروں کی تعریف، تاریخ میں ہونے والی اچانک تبدیلیاں، جنگوں اور عظیم شخصیتوں کی سوانح لکھی جاتی ہیں۔ مراٹھی زبان میں مختلف قسم کے بخر موجود ہیں، جہاں کچھ تصاویر ہیں جیسے مراٹھوں کا بخر ہے، سباسد بخر ہے، یشونت راؤ ہولکر کا بخر ہے۔ یہ اس دور میں لکھی گئی کچھ بخر پر کتابیں ہیں۔ بخر کے مضامین: سباسد بخر چھترپتی شیواجی مہاراج کے دور حکومت کا اس میں بیان ہے۔ بھاؤ صاحب کا بخر پانی پت کی تیسری لڑائی کا بیان اس میں ہے۔ ہولکر گھرانے کا بیان ہولکر کی سرگزشت میں ہے۔ پانی پت کی تیسری لڑائی کا بیان پانی پت کی بخر میں موجود ہے۔ جدید دور میں تاریخ نویسی اور برطانوی عہد کی تاریخ: 19ویں صدی میں برطانوی دور حکومت میں بھارتی آثار قدیمہ کے مطالعے کا آغاز ہوا۔ کئی انگریز افسروں نے بھارت کی تاریخ سے متعلق تحقیق کی۔
ان کی تحریروں پر نو آبادیاتی پالیسیوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بھارتی تہذیب کے متعلق ان کی تحریروں میں متعصبانہ مفروضات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ انڈیاز اینشینٹ پاسٹ یا آر ایس شرما کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ الیگزینڈر کنہنگم، ان کی پیدائش 23 جنوری 1814 کو ہوئی اور اس کی وفات 28 نومبر 1893 میں ہوئی۔ سے 1871 سے 1885 تک بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر رہے۔ الیگزینڈر کنہنگم کی نگرانی میں کئی مقامات کی کھدائی کی گئی۔ بدھ مذہب کی کتابوں میں موجود مقامات پر زیادہ توجہ مرکوز الیگزینڈر کنہنگم نے کی ہے۔ بازو میں ایک نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ نالندہ، بہار میں نالندہ کا مقام ہے، وہاں کا نقشہ ہے جسے الیگزینڈر کنہنگم نے بنایا تھا۔ یہ نالندہ یونیورسٹی کا نقشہ ہے، اس قدیم زمانے کی جو ہے یونیورسٹی کا نقشہ۔ 1500 سال پرانا گوتم بدھ کا مجسمہ سوات پاکستان میں موجود ہے۔ دی اینشینٹ جیوگرافی آف انڈیا، یہ کتاب الیگزینڈر کنہنگم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں بھارت کے مختلف مقامات پر جو کھدائی کی گئی، جو آثار ملے، اس کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ سارناتھ اور سانچی میں کھدائی کر کے اس پر کتابیں لکھیں، کشمیر کے مندروں کے فن تعمیر پر مضامین لکھے، سکوں کے علم، ستونوں، جغرافیہ کے موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ بودھ گیا، بہار میں بودھ باقیات کا مطالعہ اور تحقیق جو ہے اس نے کی۔ سر جان مارشل 19 مارچ 1876 تا 17 اگست 1958۔ سر جان مارشل 1902 تا 1928 تک بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ انہی کی قیادت میں ہڑپا اور موہنجو داڑو، تکششیلا، سارناتھ، سانچی کے مقامات پر کھدائی کی گئی۔ 1904 میں حکومت سے قدیم عمارتوں کے تحفظ کا قانون منظور کروا کر عمارتوں کو تحفظ فرمانے کا ایک کام جو ہے یہ سر جان مارشل نے انجام دیا۔ بھارتی تحقیق کرنے والوں کو کھدائی کی ترتیب دی اور کئی کتبیں تلاش کر کے ان پر کندہ معلومات کو عام کیا۔ یہ تصویر سر جان مارشل کی ہے۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو تہذیب کی دریافت، اور یہ ثابت ہوا کہ بھارت کی تہذیب تقریباً 3000 سال قبل مسیح سے زیادہ قدیم ہے۔ 1920 میں لاہور سے ملتان کے درمیان ریل کی پٹری کا جب کام چل رہا تھا تو اس وقت کچھ اینٹیں دستیاب ہوئی تھیں جہاں کھدائی کا کام کیا گیا، اور وہاں پر جو ہے ہڑپا اور موہنجو داڑو کی تہذیب دریافت ہوئی۔ یہ کام سر جان مارشل کی قیادت میں کیا گیا تھا۔ سر جان مارشل کی لکھی ہوئی کتابیں دا بدھسٹ آرٹ آف گندھار، یعنی کندھار جو ہے یہ افغانستان میں ہے، اور تکششیلا، یہ تصاویر جو ہے ہڑپا اور موہنجو داڑو کے دور کی تصاویر ہیں جو زمین کے اندر جو ہے مدفن تھی، اسے کھدائی کر کے جو ہے نکالا گیا ہے۔ جیمز مل 6 اپریل 1773 تا 23 جون 1836۔ جیمز مل اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک مورخ، ماہر معاشیات، ماہر سیاسیات، ماہر نفسیات تھا۔ 1806 میں برطانوی بھارت کی تاریخ تحریر کرنے کی ابتدا کی، اور 1817 میں 3 جلدیں اس نے شائع کیں۔ یہ بھارت میں انگریزوں کے حکومت کے قیام کی وسعت کی پہلی تاریخ تھی۔ بھارت میں انگریزوں کے نظام حکومت
اور طریقہ حکومت پر اس نے تنقید کی۔ اسی کتاب کی بدولت ایسٹ انڈیا کمپنی میں اس کی تقرری ہوئی۔ ان کی 17 سالہ کارکردگی میں برطانوی نظام حکومت میں بہت ساری اصلاحات کی گئیں۔ جیمز مل، ان کی کتاب دا ہسٹری آف برٹش انڈیا، بھارتیہ تاریخ پر انگریز مورخ کی لکھی ہوئی یہ پہلی کتاب تھی۔ ان کی تحریر میں معروضیت کا فقدان ہے۔ بھارتی تہذیب کے متعلق متعصبانہ معروضات کا عکس اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ یعنی دا ہسٹری آف برٹش انڈیا، اس میں ہندوستان کی جو تہذیب ہے، اس تہذیب سے متعلق متعصبانہ معروضات اس میں نظر آتے ہیں۔ ماؤنٹ اسٹورٹ ایلفنسٹن، 6 اکتوبر 1779 تا 20 نومبر 1859 عیسوی، 1819 عیسوی تا 1828 عیسوی تک ممبئی کے گورنر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس نے انگریزوں کے نمائندے کی حیثیت سے بھوسلے، ناگپورکر، پیشوا باجیراؤ دوم وغیرہ کے دربار میں اپنی خدمات انجام دیں۔ اس نے مادری زبان اور انگریزی زبان میں تعلیم کا طریقہ شروع کیا اور مقامی باشندوں کی تعلیم کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع کروائیں۔ مراٹھی، فارسی، رومی، یونانی زبانوں سے یہ واقف تھا۔ وہ قابل، منتظم، سیاستکار اور مورخ تھا۔ ماؤنٹ اسٹورٹ ایلفنسٹن، اس کی لکھی ہوئی کتاب دا ہسٹری آف انڈیا، ممبئی کا گورنر، سماجی تعلیمی شعبوں میں کئی اس نے اصلاحات کی۔ جیمز گرانٹ ڈف، 8 جولائی 1789 عیسوی تا 23 ستمبر 1885 عیسوی، باجیراؤ دوم کو شکست دینے میں ماؤنٹ اسٹورٹ کے ساتھ جیمز گرانٹ ڈف بھی شامل تھا۔ ستارہ حکومت کے ریزیڈینٹ کے حیثیت سے جیمز گرانٹ ڈف کو بھیجا گیا تھا۔ یہاں اس نے بکھریں مخطوطات، پوتھیاں وغیرہ تاریخی ماخذ جمع کیے، جس میں اورنگزیب اور شیواجی کے وینکوجی کو بھیجے گئے خطوط ملے۔ موڑی رسم الخط میں لکھی کتابوں کا مراٹھی میں اس نے ترجمہ کیا۔ 1818 عیسوی سے 1822 کے دوران مراٹھوں کی تاریخ لکھی، جو مراٹھوں کی پہلی باقاعدہ تاریخ تھی۔ کتاب دا ہسٹری آف مراٹھاز، اس کتاب سے بھارتیہ تہذیب اور تاریخ کو کمتر لکھنے کی انگریز افسروں کی ذہنیت یہاں نظر آتی ہے۔ اس کتاب میں مراٹھوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ دا ہسٹری آف دا مراٹھاز